واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ یہ آیات 26، 27، 28 نمبر، یہ تذییل ہے پچھلے احکام کے ذکر کرنے کے بعد، جس میں اللہ رب العزت نے تقوی، صلہ رحمی، یتیموں کی نگہداشت، ان کے مال کی حفاظت، ان کے حقوق کی حفاظت، خواتین کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کے حقوق کا تحفظ، وراثت کا بیان، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو اس کے لیے ایک درمیانی وقفے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو موقت تھا، اور عورتوں کے ساتھ معاشرت کے بارے میں تعلیمات دی، محرمات کا بیان فرمایا، اور نکاح کے مقاصد کی تعیین فرمائی۔ ان سب کے بعد یہ ایک ایسا قطعہ ہے آیات کا جو ان احکام کی حکمت اور ان کی مصلحت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یہ جو احکام اور شرائع، حکم کی جمع احکام ہوتی ہے، اور حکم اللہ رب العزت کا وہ فرمان ہے جس میں کوئی پابندی مقرر کی جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے، اس کا الزام اور ایجاب ہے، اور یہ نہیں کرنا اس کی ممانعت اور حذر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے احکام ہوتے ہیں، اور یہ احکام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں، اور شرائع، شریعت ان کی جمع شرائع، وہ طریقے اور وہ راستے جو شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، دین نے مقرر کر دیے ہیں، شارع نے مقرر کر دیے ہیں کہ ان کو اپنایا جائے اور ان کے مطابق اعمال کو سر انجام دیا جائے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ رب العزت چاہتے ہیں لیبین لکم، یعنی لأن یبین لکم، یعنی اللہ رب العزت یرید اللہ تبیین لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی حقائق جو ہیں دین کے، اس کائنات کے، جو انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری ہیں، وہ اللہ نے بیان کر دیے۔ ھذا بیان للناس وہدی، یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ بانا الصبح لذی عینین، آنکھوں والوں کے لیے صبح روشن ہوگی۔ تو بیان کا معنی ہوتا ہے بانا، یعنی کسی چیز کا بالکل واضح ہو کر سامنے آ جانا۔ لیبین لکم، یعنی تمہارے دین کے شرائع اور تمہارے امور کے مسالے اور جو اس کائنات کے حقائق ہیں، جو غیبی حقائق ہیں جن تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ تمہیں ان حقیقتوں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہیں ان طریقوں کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو تم میں سے پہلے نیکوکار لوگوں کے راستے اور طریقے تھے، جو پہلے نبیوں کی تعلیم تھی، اور ان تعلیمات کو لوگوں نے مسخ کر دیا، بھلا دیا۔ جو ان کی سنت اور ان کا طریقہ تھا، لوگوں نے اس کو
بدل دیا اور اس میں غلط چیزیں داخل کر کے ان کو مسخ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس خالص صحیح طریقے کو تمہارے لیے واضح کرتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے ملت ابراہیمی کا، اور یہ ہے من سنن المرسلین، پہلے نبیوں کی سنت اور ان کا طریقہ۔ تو وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تو شرائع من قبلنا، شرائع من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے ان کی شریعت کی جو چیز ہمارے دین میں بیان ہوئی ہو تو وہ ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں، اس میں اختلاف علماء کا، اصول فقہ کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے اس لیے کہ وہ پہلوں کے لیے شریعت تھی، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہمارے دین میں وہ چیز بیان کی گئی ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اس لیے کہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ رب العزت نے پہلوں کے طریقے بیان کیے ہیں تو اسی لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان کا اتباع کریں۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں کیا فرمایا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت کی آپ اقتداء کریں، اس کی پیروی کریں۔ تو یہ موقف جو ہے یہ صحیح ہے۔ ہاں، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہم نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ قابل اعتماد نہیں، اس میں تعریف ہوئی ہے۔ ہاں، اگر ہماری شریعت سے اس کی تائید ہو جائے تو ہم اس کو لے لیں گے، ہماری شریعت اس کی تائید کر رہی ہے، یا ہماری شریعت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے تو پھر ہم اسے نہیں لیں گے کہ وہ ہمارے لیے منسوخ ہو گیا ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں بیان ہوا ہے کہ یہ پہلوں کا طریقہ تھا تو وہ ہمارے لیے بھی معتبر ہے، ہمیں بھی اس کی اقتداء کرنی چاہیے، الا یہ کہ وہ اس حکم کے خلاف ہو جو ہماری شریعت میں آیا ہے، تو پھر ہم اپنی شریعت کے حکم پہ عمل کریں گے۔ وہ پہلوں کا جو طریقہ تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا یہ بتایا ہے حکم کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا جب انہوں نے وہ شرک کا عمل کر لیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب بھائی یہ بیان ہوا ہے ہماری شریعت میں، لیکن یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ توبہ رکھی ہوئی ہے، ہمیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بعض ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر قتل کی سزا ہے، ارتداد ہے، یا محسن زانی کا سزا ہے رجم کے ساتھ، تو یا محاربت ہے، ان کی سزا جو اللہ رب العزت نے قتل رکھی ہوئی ہے وہ برحق ہے۔ لیکن اس گناہ کی سزا اللہ رب العزت نے یہ نہیں رکھی کہ انسان نعوذ باللہ شرک کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من نشرک بک شیئا ونحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم، تو اس کی سزا جو ہے نا اللہ نے ہمارے لیے نہیں رکھی۔ تو وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں اور وہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت یرید اللہ لیبین لکم وَيَهْدِيَكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہ سارے اسی کے ماتحت آ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا جو ارادہ ہے، یہ ارادہ کون سا ہے؟ یہ ارادہ شرعیہ ہے، یہ ارادہ شرعیہ ہے، یہ اللہ کا شرعی ارادہ ہے، شریعت ہے اللہ رب العزت کی، اور شرعاً یہ ارادہ ہے اللہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو پورا بھی کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ ہے، اور ایک ارادہ کونیہ ہوتا ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہوتا ہے۔ ارادہ کونیہ تو اللہ کی مشیت عامہ ہے جو پوری کائنات کے اندر کار فرما ہے اور اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے، عامہ ہے، ارادہ کونیہ ہے جس سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی، اللہ کی اذن سے ہوتی ہیں لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، جیسا کہ لوگوں کی معصیت کرنا ہے، لوگوں کا کفر کرنا ہے، لوگوں کا بغاوت کرنا ہے، لوگوں کا ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کی مشیت سے یہ ہوتا ہے لیکن اس کی رضا اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا والی ہوتی ہیں تو انسان جو ہے نا وہ کام کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی بھی ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، ایسے اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یرید اللہ لیبین لکم، یہ اللہ رب العزت کا ارادہ دینیہ ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ اور توبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں اور توبہ قبول بھی فرماتے ہیں،
توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں، اور پھر اس توبہ کے ساتھ اللہ رب العزت جو گناہ ہوتا ہے اس کو بخش دیتے ہیں۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ الاقلاع من الذنب، جو گناہ ہے انسان اس کو چھوڑ دے، الندم، انسان اس کے اوپر شرمندہ اور پشیمان ہو اور گناہ کا اقرار کرے، ربنا ظلمنا انفسنا، اقرار کرے، اقلاع چھوڑ دینا، الندم شرمندہ ہونا، اقرار کرنا، اور پھر اللہ سے استغفار کرنا، استغفر اللہ واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علیہ۔ تو استغفار کے ساتھ توبہ یہ اگر انسان کرتا ہے تو پھر ویتوب علیکم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما کے گناہ بخش دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا بھی دیتے ہیں اور چھپا بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بندوں کے اوپر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے کا مظہر ہے۔ واللہ علیم، تمہاری مصلحتوں کو اور تمہارے مفادات کو اور تمہارے یہ جو چیزیں مفاسد ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے، اور حکیم، پھر وہ حکیم ہے کہ وہ مصلحتوں کی حفاظت فرماتا ہے اور مفاسد کا راستہ روکتا ہے، مفاسد کو ختم کرتا ہے یا ان کو کمزور کرتا ہے، اور مصالح کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں باقی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مصالح کے اور ان مفاسد کے بارے میں علم رکھنے والا ہے اور حکیم ہے۔ ان سے بچنے کے لیے، مفاسد سے بچنے کے لیے اور مصالح کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ طریقے اللہ بیان فرمانے والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ رب العزت تو تمہارے اوپر اپنی رحمتوں سے متوجہ ہے اور تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، وہ اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ شہوات کے پیروکار ہیں، شہوات کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ وہ سورہ آل عمران والی آیت یاد کر لیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ بیوی، بچے، مال و دولت، یہ اللہ رب العزت نے عام بیان فرمایا کہ یہ عام لوگوں کی مشتہا چیزیں ہیں، یہ ان کی پسندیدہ اور ان کی جی چاہی چیزیں ہیں، جی ان کا ان چیزوں کو چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے پھر جب یہ چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ انسان کیا چاہتا ہے؟ العلو والریاسہ، پھر انسان کی شہوت ہوتی ہے اب کہ میں سب سے اوپر ہو جاؤں، اب میں سب کا سردار بن جاؤں، رئیس بن جاؤں، پھر اقتدار کی خواہش، سلطنت، ریاست، علو اور اقتدار، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، یہ انسان چاہتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم راہ راست کو چھوڑ کر تمیلو، دوسری طرف مائل ہو جاؤ، میلًا عظیما، بہت زیادہ، کہ بالکل ہی اس سے ہٹ جاؤ، بالکل ہی اس سے ہٹ جاؤ۔ تو جو جنسی آوارگی کا علم بردار ہے شیطان، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ عفت اور پاک بازی والا اور خاندان کو مستحکم کرنے والا اور اولاد کی پرورش کر کے اچھا انسانی معاشرے کو تشکیل دینے والا راستہ چھوڑ کر تم جانوروں والا راستہ اختیار کر لو، اور وہ راستہ ہو کہ جس میں یہ معاشرہ جو ہے نا بالکل بکھر کے رہ جائے، اور دوسری طرف مال و دولت کی حرص اور اس کا طمع اور اس کا لالچ جو ہے وہ انسان کو اس قدر اندھا کر دے کہ پھر انسان کسی پر رحم نہ کرے، اور جو کچھ ہے بس اس کو بڑھانے کے چکر میں رہے، اور لوگ محروم رہیں، لوگ ضرورت مند ہوں، اس چیز کی پرواہ نہ کرے۔ اور تیسری چیز جو ہے نا پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں برسر اقتدار آ جاؤں، میرے پاس کنٹرول اور میرے پاس قوت آ جائے، اور میں اپنی قوت کے ساتھ جیسے چاہوں کروں اور لوگوں کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ یہ ایک فکر ہے جس کو کہتے ہیں مکیاولی۔ یہ مکیاولی کا جو نظریہ ہے کہ
انسان اپنی جسمانی اور ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد پھر اپنی بالادستی اور اقتدار اور اپنی سلطنت جو ہے یہ قائم کرنے کے لیے کوشش کرے، اور اس کے لیے پھر کوئی جائز نہیں ناجائز کی بات نہیں ہے، بس انسان نے اقتدار حاصل کرنا ہے۔ یہ جو شہوات کے پیروکار ہیں، جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ راست سے ہٹ کر ادھر ادھر نکل جاؤ اور ان راہوں کی طرح راہی بن جاؤ اور ان راہوں میں بھٹک کے مر جاؤ۔ یہ شیطان کی اور شیطان کے کارندوں کی پوری کوشش ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یعنی حق سے ہٹ جاؤ اور حق سے پھر جاؤ، اس سے منحرف ہو جاؤ۔ حرام کو حلال سمجھنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو کفر تک انسان کو لے جاتا ہے، لیکن حرام کا ارتکاب کرنا اس کی حرمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ برا ہے، دل جو ہے وہ شرمندہ بھی ہے اور انسان کو اس کا احساس بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو استحلال الاثم جو ہے یہ اگر بے شک چھوٹا بھی گناہ ہو، اس کو بھی اگر آدمی استحلال کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بڑا خطرناک بن جاتا ہے، استحلال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ارتکاب کرتا ہے آدمی محرمات کا تو وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں قابل بخشش ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی صورت میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو استحلال ہے یہ تو بغاوت ہے کہ محرم کا استحلال کر لے آدمی، اس کو حرام کو اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھنے لگے، یہ تو بغاوت ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی بغاوت ہے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ تو کفر کے زمرے میں آتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے انسان کو۔ لیکن اگر انسان اسے سمجھتا ہے کہ حکم اللہ کا برحق ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جذبات سے مغلوب ہو کر یا خواہشات سے مغلوب ہو کر یا اور انسانوں کے اندر عزیمت نہیں ہوتی، پختگی نہیں ہوتی، بے صبری ہوتی ہے، تو اس طرح کے کام انسان کر لیتا ہے، لیکن ڈرتا بھی رہتا ہے اور شرمسار بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہے وہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اور باقی وہ جو آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، تو یہ توبہ کرنے والے کے لیے، یہ آیت توبہ کرنے والے کے لیے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے، بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ البیضاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، جس کے اندر سماحت ہے۔ سماحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں آسانی ہے اور اس میں گنجائش ہے۔ اور سامحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی جو ہیں جب کوئی ایسی بات ہو جائے یا ایسا کام ہو جائے جو دوسرے کو ناگوار گزرے تو کہتے ہیں سامحنی، مجھ سے درگزر کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پوچھا گیا ای الایمان افضل، قال الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ افضل الایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ الصبر والسماحہ، انسان کے اندر صبر ہو اور سماحت ہو۔ صبر ہو یعنی انسان جذباتی نہ ہو، انسان جو ہے نا وہ فوراً رد عمل دینے والا نہ ہو، تحمل ہو، اور انسان کے اندر ٹھہراؤ ہو، صبر ہو۔ اور السماحہ پھر انسان کے اندر فیاضی ہو، درگزر کرنے کا انسان کے اندر جذبہ اور ملکہ ہو، انسان سماحت ہو۔ اور عربوں میں جو بڑے عالم ہوتے ہیں ان کے لیے جو لقب ہے، جو عالم بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فضیلت، صاحب الفضیلہ، یہ فضیلت کا مقام حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب السماحہ، سماحت الشیخ، یعنی یہ اب اس مقام پر ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ فیاضی والا اور نفع رسانی والا اور بہت زیادہ لوگوں کو فیض پہنچانے والا جو ہے نا ان کا درجہ اور ان کا مقام ہے۔ تو سماحت جو ہے یہ وہ وصف ہے
جو دین کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجود ہے، بالحنیفیت السمحہ السہلۃ البیضاء، یہ بھی بعض روایات میں اضافہ ہے کہ اس میں سہولت بڑی ہے، اور البیضاء یہ روشن شریعت ہے، یہ کوئی مبہم اور کوئی راز نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، البیضاء روشن ہے، تابندہ ہے، درخشندہ ہے، اور لوگوں کے لیے واضح ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، تو یہ شریعت بین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، بہت سارے احکام کے اندر تخفیف کر دی گئی، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اور کوشش کر کے قبلے کی طرف قبلہ رو ہو کر نماز پڑھیں، اور اگر انسان نے غلطی کی تو جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ لی اس کی نماز ہو جائے گی، پابند نہیں کیا کہ ضرور قبلے کی طرف ہی کرو، نہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تیمم کا وضو کرنے کا حکم دیا، غسل کرنے کا حکم دیا، اگر نہیں کر سکتا، بیمار ہے یا پانی نہیں ملتا، تیمم کا حکم دے دیا، اور اگر ایسی صورت ہے کہ تیمم بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ معاف کرے انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ بستر پہ پڑا ہوا ہے اور مفلوج ہے کہ ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا، کوئی پاس بھی نہیں ہے جو اس کو تیمم بھی کرا سکے، تو ٹھیک ہے ایسے ہی نماز پڑھ لے، ایسے ہی نماز پڑھ لے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، لیکن ایسا ہے کہ کسی کپڑے پاک نہیں رہ سکتے، بدلے نہیں جا سکتے، انسان کے جسم سے ایسی چیزیں خارج ہو رہی ہیں جو کہ ناپاکی والی ہیں، پیشاب نکل رہا ہے، پخانہ نکل رہا ہے، نسأل اللہ العافیہ، انسان کے ساتھ ایسے موقع آ جاتے ہیں، پیمپر لگا ہوا ہے اس کو، بیگ لگا ہوا ہے اس کو، تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ، ایسے ہی نماز پڑھ لے، ایسے ہی نماز پڑھ لے، کھڑا ہو کے پڑھ لے، نہیں بیٹھ کے پڑھ لے، نہیں لیٹ کے پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، تو اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر کتنی تخفیف رکھی ہوئی، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ انسان ضعیف ہے، انسان کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ کمزوریوں کا پیکر ہے، جب پیدا ہوتا ہے خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، تو انسان کا بچپن بھی کمزوری کا ہوتا ہے، بڑھاپا بھی کمزوری کا ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو بڑی توانائی ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی انسان کمزور ہوتا ہے، اس وقت اس کے جذبات جو ہے نا اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی، انسان کی دسترس نہیں ہوتی، تو انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی ان کمزوری کا خیال رکھا ہے، تو یہ دین کی حکمت، دین کی مصلحت، اور لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کرنا، اور لوگوں کے لیے دین کو آسان بنا کر پیش کرنا، اور لوگوں کے لیے دین کو محبوب بنا کر پیش کرنا، یہ ضروری ہے، یہ دعوت کا اہم باب ہے کہ لوگوں کے لیے دین کو آسان بنا کر پیش کرو، مشکل بنا کر، اور بہت زیادہ جو ہے نا اس کو ایسا مشقت والا بنا کر پیش کرنا کہ جی اس پر چلنا جو ہے نا یہ تو بس انسان کے بس میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کے اندر بغض نہ پیدا کرو، بلکہ اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کے ساتھ لوگوں کو محبت کے ساتھ جوڑو، اللہ ایسے کر دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، پکڑتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، نہیں، اللہ کی رحمت بیان کرو، ہاں، لیکن اس کی رحمت ایسے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے عذاب سے لوگوں کو بے خوف کر دیا جائے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تاکہ بندہ توازن میں رہے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ پہلو زیادہ بیان کرنا چاہیے، اور اسی طرح دین کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کے ثمرات، اس کی برکات، اس کے فوائد، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے خیرات رکھی ہوئی ہیں، ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ ہمارے بعض ساتھی جو ہے نا وہ اس چیز میں ذرا کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ دین کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں، اور پابندیوں کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ پابندی ہے، اور آج کوئی بندہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور آج جس دین کے اوپر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، نہیں، دین کو آسان بنا کے پیش کریں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کے ارکان بتاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی میں ان پر عمل کروں گا، فرمایا یہ جنتی جا رہا ہے، جاؤ دیکھ لو، جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھو۔ کیا بتایا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بتائی اور بس کہا اگلے جنتی ہے۔ تو دین کو آسان بنا کے پیش کرنا، یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ دین کی حکمت کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کو عام طور پر ملحوظ نہیں رکھا جاتا، اور یہ بڑا اہم ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کو بہت اجاگر کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں اس کا بیان فرمایا ہے، یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔